کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ انبیاء کا، رسول کا آسمانی کتابوں میں ان کی ناموس، ان کی عصمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ ہم قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو سابقہ آسمانی صحیفوں، آسمانی کتابوں کا بھی ہمیں علم دیتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی 3 کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہمیں انبیاء کا علم ہوتا ہے، اور تقریباً 25-26 ایسے نبی اور رسول ہیں جن کے نام جو ہیں ہم تک پہنچتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے، بالخصوص عصمت کے حوالے سے انبیاء کے درمیان فرق بیان کرنا جو ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور امتی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی بلکہ تمام انبیاء کی عصمت اور ناموس کے حوالے سے گفتگو جب کرے تو احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے انبیاء ہو گزرے ہیں ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہم تک جو علم پہنچتا ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں وہ یہی پہنچتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کی عصمت، ناموس کے تحفظ کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ احساس جو ہے ہر وقت ہمارے دامن گیر رہتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر سلطان احمد۔ آپ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ولایت حسین اسلامیہ کالج ملتان کے۔ ماشاءاللہ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور بہترین استاد ہیں۔ ان کے ساتھ حافظ اللہ دیتا کاشف صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، آپ صدر بار بھی رہ چکے ہیں اور لیڈنگ وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کا ایک لٹریری کانسیپٹ اور ایک امیج جو سوسائٹی میں پایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ بہت ایک اہمیت کا حامل ہے۔ ہم آج ان سے گفتگو کریں گے کہ انبیاء کا کانسٹیٹیوشنل، یہ جو ورلڈ آئین جو ہے اس میں انبیاء کی ناموس کا کیا تصور موجود ہے۔ ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، آپ بسم اللہ کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
انبیاء کی جو ناموس ہے، ان کا تحفظ ہے، ان کی عصمت جو ہے وہ کس انداز سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اور ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی پہنچی ہے، تو آپ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے فرمایا، واقعی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب نفس نبوت میں ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000، ان میں 313 رسولان اعظام ہیں، اور ان میں 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کے قابل احترام، قابل عزت ذات مقدس آقا دو عالم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جیسی آپ نے آیت پڑھی قرآن پاک لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، ہم ان تمام کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بالخصوص آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی بھی نبی کی توہین کرنا، اہانت کرنا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اہانت بھی نبی کریم علیہ السلام کی اہانت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت بھی نبی کریم علیہ السلام کی اہانت تصور ہوتی ہے، کیونکہ آقا دو عالم علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ سارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہیں، معتبر ہیں، محترم ہیں، اور بالخصوص آقا دو عالم علیہ السلام سب سے بڑھ کے معتبر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے حوالے سے بے شمار آیات نازل فرمائی ہیں، اور اس میں سورہ فتح میں یہ آیت موجود ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور نبی کریم علیہ السلام کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو۔ یہ توضع روح جو ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بے حد عزت کریں۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے اے تبالغوا فی تعظیم ہی، کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم میں ہم مبالغہ کریں، اتنی زیادہ عزت کریں کہ جتنا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی عزت اور احترام کریں۔ آپ کی عزت و احترام سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عزت و احترام ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ بس وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام پر صحابہ کرام ایمان لائے اور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کی اور آپ کی نصرت اور مدد کی، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا قرآن پاک، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و احترام اور آقا دو عالم علیہ السلام کی عزت و احترام جو ہے وہ انسان کو ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی جو کہ آقا دو عالم علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کو ہمارے دل میں اجاگر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرما دے میرے محبوب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے حبیب آپ یہ فرما دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تو پھر تم میری اتباع کرو۔ اور اتباع آپ کو پتہ ہے کہ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ اطاعت تو حکم کی ہوتی ہے اور اتباع اداؤں کی ہوتی ہے، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھتے جاؤ اور اسی طرح کرتے جاؤ۔ حکم سرکار نہ بھی ارشاد فرمائیں پھر بھی آپ جو کچھ کریں وہ ہم کرتے جائیں، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سرکار کے احترام کے ساتھ۔ یہ دراصل اتباع ہے آقا دو عالم علیہ السلام کی۔ اور پھر آپ کی امتیازی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا، فلا وربک
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو آپ فیصلہ کر دیں، اس پر اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں، اور اس فیصلے کے خلاف اپنے دل میں حرج نہ پائیں، تنگی نہ پائیں، اس پہ کوئی اعتراض کا کوئی گوشہ نہ ان کے دل میں رہے، اور اس کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ اور فرمایا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ حافظ صاحب، مجھے تھوڑا سا ایسے لگا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس میں وتعزروہ وتوقروہ، یہ تھوڑا سا اس کو ذرا اس کی تصحیح بھی فرما دیں، اور پھر یہ اکرام وتعزروہ وتوقروہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، ایک پوری دنیا موجود ہے، اور آسمانی کتب بھی موجود ہیں، انبیاء کی پوری جو ایک تاریخ ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی وضاحت سے بیان کریں کہ یہ جو ورلڈ کا آئین ہے، یہ جو عصر حاضر میں ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور جس کو اظہار رائے کے حوالے سے جو ہے وہ غلط بھی کوٹ کیا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں، اور مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا، اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس کی تصحیح فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا کہ میں ایک اتنے اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میرے خیالات دراصل امت مسلمہ کے ہی خیالات ہوں گے، جو ایک ایماندار آدمی کے، جو مومن کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ایک امتی کے جو خیالات ہیں وہی میرے خیالات ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، قانون بنیادی طور پر اور عمومی طور پر 3 چیزوں کے تحفظ کے لیے وجود میں آتا ہے۔ نمبر 1، جان، مال اور عزت و آبرو۔ اس میں مذاہب عالم اور اخلاقی تحریکوں نے ایک چوتھی چیز کو شامل کیا، وہ جان، مال، عزت آبرو کے ساتھ آدمی کے احساسات و جذبات اور خیالات و نظریات کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے نظریات اب وجود میں آ چکے ہیں، قانون سازی ہو چکی ہے کہ آدمی کی دل آزاری یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے خیالات و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی دل آزاری کرنا، اس کے جذبات کو اس پہ ہتک اور توہین آمیز انداز اختیار کرنا، اس کے بارے میں عصر حاضر میں پھر قانون سازی ہوئی۔ ابتدا میں اس کی یہ وجود میں نہیں تھا، قانون سازی نہیں تھی۔ اس کو ایک پہلو سے اخلاقی پہلو تھا، مذہبی پہلو تھا، اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن قانون سازی نہیں تھی۔ پھر بعد میں بتدریج جس طرح انسانی سوچ فکر کا ارتقاء ہوتا گیا، تو اس ارتقاء کے نتیجے میں خیالات و نظریات، احساسات کے خلاف بات کرنا، دل آزاری کرنا، یہ بھی باضابطہ باقاعدہ قانونی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا۔ اب آپ نے ایک بات مجھے فرما دی کہ عالمی سطح پر یہ ہے جی کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ جو مقدسات ہیں، مقدس مقامات اور مقدس شخصیات، ان دونوں کے خلاف ان کی توہین کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔ جرم کی نوعیت، جرم کی سزا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جرم مانا گیا ہے اور اس کو جرم تسلیم کیا گیا ہے، باضابطہ اس کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ اور ایسی پریسیڈنٹس
ڈاکٹر صاحب موجود ہیں کہ یورپ میں ایک پبلشر کو اس بنیاد پر سزائے موت دی گئی کہ اس نے جناب مسیح علیہ السلام کی توہین کی تھی. تو گویا کہ مسیح علیہ السلام کی توہین ایک باضابطہ جرم ہے، اس کو قانونی شکل دی جا چکی. اس کے علاوہ ایک مسلمہ بات ہے اور عمومی طور پر ہر بندہ، ہر فرد جانتا ہے کہ ہولوکاسٹ کے متعلق بات کرنا، اس سے اختلاف کرنا، وہاں یورپ میں اور بہت سے دیگر ممالک میں وہاں اس کو ایک باضابطہ قانونی طور پر جرم تصور کیا گیا. اس کے خلاف بات کی جائے تو وہ باضابطہ طور پر مقدمہ قائم ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے. بے شک ایسا ہے. تو اب حضور والا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں لا ہے پاکستان میں، اس کی ڈاکٹر صاحب میں آپ بذات خود تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طب اور علمی سے نوازا ہے. تو یہاں جو قانون ہے یہ قانون برٹش لا ہے. اس بات کو عمومی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ برٹش لا ہے. پی پی سی میں جب داخل کیا گیا اس وقت جب برطانیہ کی حکمرانی یہاں تھی تو برطانوی حکومت نے، انگریزوں نے جب قانون سازی کی، پی پی سی وجود میں آئی تو پی پی سی میں اس میں یہ چیز باضابطہ طور پر موجود ہے. 295 پھر 295 اے، پھر 295 بی، پھر 295 سی تک پہنچی معاملہ. تو اس میں قانون سازی اسی وقت ہوئی. جرم اس کو کہ مقدسات کی تکریم نہ کرنا اور دل آزاری کرنا، اس بات کو جرم اسی وقت قرار دیا. یہاں تک کہ قبرستان کی توہین کرنا یہ بھی جرم ہے. مگر کسی کی عبادت گاہ کی توہین کرنا یہ بھی جرم ہے. کسی مقدس شخصیات کی توہین کرنا یہ بھی جرم ہے. تو اس سلسلے میں یہ قانون سازی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ قانون سازی آج کی نہیں ہے. خداوند اقدس کی طرف سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے متعلق اللہ رب العالمین نے تو قرآن مقدس میں ارشاد فرما دی، اور صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے اور ہمارے اسلاف نے اس پر ہمیشہ عمل کیا. لیکن ہمارے یہاں جو قانون سازی ہوئی اس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی طور پر آپ کی شان اقدس میں آپ کے مقام کے خلاف بات کرنا، توہین کرنا، وہ سزائے موت کا جو قانون ہے یہ ہمارے ہاں بعد میں وضع ہوا ہے. پہلے اس کی بنیاد جو ہے انگریز کے دور میں توہین مقدسات کی سزا پہلے سے موجود تھی. لیکن ہمارے حافظ صاحب، ہمارے قرآن مجید میں یہ موجود ہے. یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، یہاں ہم مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے
नेकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुनः या डिसइंफेक्टेंट। फीसद खात्मा, और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ा मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन जी। हम सब गुफ्तगू कर रहे थे, कुरान मजीद ने तो एक वाज़े ये फरमा दिया है, जो आयत डॉक्टर साहब ने पढ़ी, फ़ला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, इसमें जो इसका पस मंज़र है, जो इसकी तफसीर है, वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जो मुकदमा आता है, आपके इल्म में है, एक यहूदी और एक नौ मुस्लिम, और वो आकर अर्ज़ करते हैं
کہ جی وہ اس طریقے ہم نے فیصلہ کرایا ہے، لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ یہودی تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کیا ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت عمر، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، پوچھتے ہیں حضرت عمر کیا ایسا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں کر تو دیا ہے، لیکن آپ بڑے عادل ہیں، مجھے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ میرا فیصلہ فرما دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہیں ٹھہر جاؤ، آپ کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، تلوار لیتے ہیں اور اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت اتاری جو قصاص کے لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو تو اتنا سا بھی گوارا نہیں ہے، اتنا سا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ وہ کیا خوب بات کی تھی محمد یار وہ گڑی سرکار والی نے، خدا جی کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت بے شک ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن اپنے حبیب کی اگر کوئی ان کے اس پاک نبی کی خاتم الانبیاء کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ولید بن مغیرہ کا قرآن مجید نے بتایا کہ پہلی 14 آیات جو ہیں سورہ قلم ہے، میرے خیال نون والقلم ہے وما یسطرون، اس کی پہلی 14 آیات اور وہ جو 13ویں آیت ہے اس میں زنیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کیا یعنی اللہ رب العزت تو یہ گوارا نہیں ہے؟ تو جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ آقا دو عالم علیہ السلام نے بھی اس بات پہ خاص توجہ فرمائی کہ میرے محبوب، میرے جو غلام ہیں وہ میرے دامن سے وابستہ رہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جا رہے تھے تو آقا دو عالم علیہ السلام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ کیفیت نہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست کرم ان کے سینے پہ رکھا اور پھر فرمایا عمر اب کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے سب سے بڑھ کے عزیز ہیں کائنات میں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہیں ایمان کا کامل درجہ نصیب ہو گیا، حلاوت نصیب ہو گئی ہے۔ صحیح معنی ڈاکٹر صاحب اس وقت فرمایا کہ لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اولاد سے بھی مال سے بھی، لیکن مجھے اپنی جان بہت زیادہ عزیز ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر تیرا ایمان نا مکمل ہے، کامل نہیں ہے۔ تو اب یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ تو جی ڈاکٹر اپنا حافظ صاحب آپ تھوڑا سا گفتگو فرما رہے تھے، تھوڑا سا اس کو مزید وضاحت سے بیان کریں کہ دیکھیں کہ یہ جو آج کل اظہار رائے کے آڑ میں جو ہے انبیاء کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے اہانت کی، توہین کی، گستاخی کی، ان کو تو انہوں نے پھانسی دے دی، سزائے موت دے دی، لیکن جو خاتم الانبیاء ہے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اگر مجھے ان کا دور مل جائے اور ان کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو اس سے بڑا میرے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ اب اگر ان کی کوئی اہانت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ چشم پوشی اور اظہار رائے کی آڑ لیں تو یہ تو درست نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ وضاحت سے۔ میں کہتا ہوں جی یہ کچھ معاشروں کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور دوہرا معیار ہے۔ ایک طرف وہ آج کل ایک تحریک چل رہی ہیٹ سپیچز کے خلاف یا نفرت امیز گفتگو نہ کی جائے، دوسری طرف ایکسپریشن کے نام پر کہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اس کا حق ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر وہ توہین امیز باتوں کو بھی نظر انداز بھی کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے۔
میں کہتا ہوں جی کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں، میں ایک کیس میں ڈاکٹر صاحب پیش تھا توہین رسالت کے کیس میں، تو میں نے وہاں آرگو کرتے ہوئے ایک بات عرض کی. میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے آ کر مظلوم طبقات کو اٹھایا، جن کے حقوق نہیں تھے ان کو حقوق دلوائے. جس وقت آپ تشریف لائے اس وقت دو طبقات سب سے زیادہ مظلوم تھے، ایک عورت ایک غلام. آپ دیکھیے کہ کیا مقام، دونوں کو کیا مقام عطا فرمایا. عورت کو یا تو بنا دیا کہ جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، رحمت دو عالم تشریف لائے تو عورت کے لیے کیا فرمایا، اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اگر وہ بیوی ہے نصف ایمان کی مالک ہے. اگر کوئی آدمی کی بیٹیاں ہیں تو اگر دو بیٹیوں کو اس کی صحیح تربیت کر دے تو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا. کیا بات. عورت کا یہ مقام و مرتبہ، میں کہتا ہوں جی عصر حاضر کی اور ساری جدت، ساری ترقی پسندی کہیں بھی عورت کا یہ مقام متعین نہیں کر سکے جو رحمت دو عالم نے دیا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور غلاموں کے لیے آپ دیکھیے کہ غلاموں کے لیے جن کو انسان کے چھوڑیے جانوروں کے حقوق نہیں تھے، بے شک ایسا ان کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام زید کے ساتھ کیا سلوک کی. سبحان اللہ. جناب حضرت زید کو ذرا تصور کیجئے، چشم تصور میں دیکھیے. میں کہتا ہوں کہ آدمی تڑپ جاتا ہے، کہاں قریش کا اتنا عظیم قبیلہ، کہاں ایک غلام، اور ایک غلام کی شادی ہو رہی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں، قریش کے اعلیٰ ترین خاندان. تو یہ مقام جو دیا غلاموں کو، محروموں کو، مظلوموں کو، مجبور طبقات کو، رحمت دو عالم نے اٹھایا. اور آج کوئی آدمی نعوذ باللہ، کوئی بدبخت آدمی کہ ان کے خلاف بکواس کرتا ہے تو وہ کس طرح اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمان ہے کمال کا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بصیرت اور اس کی جو محبت رسول ہے، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں جی اس کو واضح ہو رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توہین رسالت کا مرتکب ہو اور پھر وہ زندہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری امت کے وجود کی نفی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امت موجود ہی نہیں. تو ہم کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ تو میں جو ہے ڈاکٹر صاحب آج کی اس نشست میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول رحمت نے انسانوں کا احترام سکھایا. بے شک. مقدس ہستیوں کا احترام سکھایا، تمام انبیاء کا احترام سکھایا. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، آپ نے جانوروں کا احترام سکھایا. بے شک ایسے. یہ کسی مذہب میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بکری کو آپ ذبح کر رہے ہیں، دوسری بکری کے سامنے ذبح نہ کریں، اس پر پاؤں نہ رکھیں، چھری تیز چھری جو ہے نا جس سے آپ نے ذبح کرنا ہے وہ چھری جو ہے وہ اتنی تیز ہونی چاہیے. یعنی جانوروں کا احترام جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عطا ہے. میں کہتا ہوں آپ کی عطا ہے. بے شک ایسا. اور وہ رسول رحمت کہ ان کے بارے میں اگر کوئی ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جن کے لیے تمام انبیاء یہ دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، دونوں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ دعا بھی کرتے رہے، التجا بھی کرتے رہے، الہ العالمین نبوت اور رسالت کا منصب واپس لے لے، بس اپنے حبیب کا امتی بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک رسول کی دعا قبول بھی فرما لی. سبحان اللہ. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر تشریف لائیں گے، جب دوبارہ آپ کا نزول ہوگا، واپس آئیں گے تو پھر آپ اپنی نبوت کو، رسالت کو ایک طرف رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے. ان کا مقام و مرتبہ. میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے سب کو مقام دیا، جنہوں نے سب کے مقام کی ضمانت دی، جنہوں نے کسی کے دل آزاری کے لیے کہیں بھی اجازت نہیں دی، جنہوں نے جانوروں کے لیے احترام دیا، ان کو احترام نہ دینا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی. یہ تو حافظ صاحب یہ لمحہ موجود میں، زمانہ موجود میں جو ہے یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 2.25 ارب
مسلمان جو ہیں یہ موجود ہیں، اور وہ جو ایک عرب ممالک جو ہیں جہاں سے یہ اسلام ادھر آیا، اس کا ایک جی ڈی پی کا بہت بڑا کیپٹل ایک وہ حصہ جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جب یہ یمن میں لڑائی ہو رہی تھی تو ایک صحابی غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ غفران بن حارث تھے، تو انہوں نے ایک کلیسا کے ایک آدمی نے جو ہے وہ گستاخی کی، انہوں نے اس کو پکڑا۔ عمر بن العاص نے پوچھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا ہمارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی معاہدہ جائے بھاڑ میں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے گا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بات میں بڑا وزن پایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ امن معاہدات ہوں، کوئی اخلاقیات ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں گستاخی ہوگی تو وہاں کوئی معاہدہ جو ہے کوئی اور جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ ناظرین، ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔ گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو۔ گبس پاستا، گبس پاستا۔ اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے۔ گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے۔
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। जी आप सब हम गुफ्तगू कर रहे थे, माशाअल्लाह ये आज जो है जैसे कार्टून बनाए जा रहे हैं, खाके बनाए जा रहे हैं, और उम्मत जो है वो टस से मस नहीं हो रही, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो ये भी गवारा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी और उस हयात का लम्हा लम्हा जो है वो ले लो, और आखिरी जो है वो ले लो। हालांकि आप नबी हैं, आप पहले भी नबी हैं, बाद में भी नबी हैं, लेकिन आप देखें कि अबू लहब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहता है कि क्या फ़लाँ आपने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था, यानी आपके हाथ टूट जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी की पूरी आयत जो है अपना सूरत जो है वो नाजिल करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और इधर वलीद बिन मुगीरा जो है अगर वो मजनून का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ जवाबन एक जुमला नहीं फरमाया, 14 आयात जो हैं उतारी, बल्कि यहाँ आकर ख़त्म की कि ये तो है ही बेअसला बद नस्ला है, इसकी तो असल ही नहीं है, ये नहीं अपने बाप का नहीं है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। और फिर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत देखें कि उनका यकीन भी देखें। वलीद बिन मुगीरा जो है वो तलवार लेता है, जाकर जब ये सुनता है कि ये तो अपने बाप का ही नहीं है, बेनस्ले का माना यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये अपने बाप का नहीं है, इसका बाप कोई और है, तो वलीद बिन मुगीरा जो है वो तलवार निकालता है, अपनी माँ के पास चला जाता है। वो कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये बताया है मुझे, और वो अल्लाह की कसम जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे बता कि मैं किसका बेटा हूँ। जब वो आई बाई शाई करती है तो वो तलवार निकालता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उस वक्त वो बोलती है कि तू अपने बाप का नहीं है, फलां का बेटा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये भी गवारा नहीं है। और हज़रत ये जो अभी आप इमाम मालिक की बात कर रहे थे, इमाम मालिक अलैहि रहमा के सामने किसी ने कहा कि कद्दू मुझे पसंद नहीं है, कद्दू सब्जी पसंद नहीं है, तो आपने तलवार ली। उन्होंने कहा कि इस्लाम कलमा दोबारा पढ़ो, लौटाओ इस्लाम को, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जिस सब्जी को मेरे आका ने पसंद किया है, तू कौन होता है उस सब्जी की नापसंदीदगी का इजहार करने वाला। भाई जो इत्तबा का मतलब ये है कि अपने आप को पूरे का पूरा उनमें रंग लो, उनकी हर अदा जो है। देखें सुलह हुदैबिया के मकाम पर देखते हैं कि पानी का एक कतरा आपके लुआब दहन मुबारक का कोई भी वो अपने हाथों पे लेकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं। तो ये है अदा, आपकी एक एक अदा, हर अदा जो है वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। और अगर कोई आपकी अदा की गुस्ताखी भी करेगा तो वो भी गुस्ताखी के ज़ुमरे में आएगा। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कुरान मजीद की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
اللہ رب العزت نے جو فرمایا، احادیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں جی ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ میسج بھی ناظرین کو دیں گے۔ صحابہ کرام نے تو ایسے ایسے عشق رسول کے نقش سب فرمائے ہیں کہ جن کی مثال تا قیامت نہیں مل سکتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ مجھے عطا فرمائے ہیں، جیسے ساتھی مجھے عطا فرمائے ہیں، ایسے کسی نبی کو نہیں بے ملے۔ شک، سبحان اللہ۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی شان ہے، عمر فاروق کی، مولا کائنات کی، اور دیگر صحابہ کرام سارے کے سارے ہمارے لیے اس ہدایت کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کے اس مقام پہ تھے کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے والد محترم نے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی کہافہ، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تو انہوں نے تھپڑ مارا۔ آقا دو عالم علیہ السلام بلایا کہ وہ صدیق لا تعود الیہ، کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے دوبارہ گستاخی کی تو میں پھر ایسا کروں گا، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ آپ امامت فرما رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو جب انہیں پتہ چلا صحابہ کرام نے تالیوں کے ذریعے انہیں متنبہ کیا، یہ مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا ابوبکر صدیق، میں نے آپ کو حکم بھی دیا تھا، اشارہ کیا تھا آپ پڑھائیں نماز، تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا جو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی قحافہ کے لیے کہاں یہ زیب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ برداشت نہیں کرتے تھے، آقا دو عالم علیہ السلام کی شان میں کوئی تھوڑی سی نازیبہ بات کہتا فوراً تلوار میان سے باہر آ جاتی تھی، اور یہی جملہ زبان پہ ہوتا تھا، میرے آقا آپ اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ ایک امام ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ آیت پڑھتا ہے، تو آپ کو خبر دی گئی ہے کہ ایک امام ہے وہ یہی آیت پڑھتا ہے، یہی صورت پڑھتا ہے ہر نماز میں، تو آپ نے اس کو بلا لیا اور اس کو بلا کے کہا کہ ہر نماز میں یہی صورت پڑھتے ہو، تو اس نے نابینا تھا کہ جی بالکل۔ تو آپ نے کوئی مزید ثبوت نہیں مانگے، نہ کوئی مقدمہ چلایا، کچھ نہیں، آپ نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھیں، بیعت رضوان کے موقع پہ کہ وہ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، کفار کہتے ہیں کہ عثمان یہ سامنے خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف کر لو، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے طواف کر سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طواف نہیں فرمائیں گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا، حالانکہ خانہ کعبہ سامنے ہے، سعادتوں کا مظہر سامنے ہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مولا کائنات کو آپ دیکھیں کہ جب وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ چکے تھے کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ یہی تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہے، آپ جو ہے یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اسے مٹا دو، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن لا محوت ابدا، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکھنے کے بعد میں اس کو ابد تک کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، کیونکہ وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے غلامان رسول کو، عاشقان مصطفیٰ کو قیامت تک، کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کا لفظ مٹانا ہے، بلکہ ان کے نزدیک ان کا تصور یہ تھا کہ نام مصطفیٰ کو مٹانا دراصل ذات مصطفیٰ کو مٹانا ہے، تو اس لیے انہوں نے بظاہر یہ نافرمانی نظر آتی، لیکن یہ عشق کے اس مقام پہ ہیں کہ جس کا تصور کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں۔ جی حافظ صاحب، یہ جو عصر حاضر ہے اور اس میں اظہار رائے کے حوالے سے ڈھیر ساری گستاخیاں جو ہیں یہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں، نت نئی گستاخیاں آتی ہیں، تو اس کا کیا علاج سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ انبیاء کی حرمت کا، تقدس کا، عصمت کا، ناموس کا جو ہے وہ خیال رکھیں؟ ڈاکٹر صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ عرب ممالک، مسلم ممالک وہ کیا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم امہ
بیدار نہیں ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کے لیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، بے حمیت حکمران ہے. ان کے اندر حمیت نہیں ہے. دین کی بنیاد ہی دین کے اندر جو ہے نا حمیت تو غیرت کا نام ہے، اور وہاں نہیں ہے. آج سے بہت پہلے جو رونا رو گیا، میں اس کے لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وہ شاعر مشرق اقبال نے کہا، شور ہے دنیا میں مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سر مسلمان ہو اور اس کے سامنے اس طرح کی جرأت ہو. آج تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے دنیا اور اتنے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں کہ توپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان لوگوں کو جس طرح فرانس نے کیا، اگر آپ ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیں، مسلم امہ بائیکاٹ کر دے، میں کہتا ہوں ایک ہفتے کی مار ہے، اس کی جرت نہیں ہوگی. میں دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے. ٹوٹل پمپ پر آج بھی لینے لگی ہوئی. پاکستان میں دیکھیں جس کو پوری دنیا اسلام میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بیدار ملک ہے اسلامی لحاظ سے اور عشق مصطفیٰ کے لحاظ سے، اس میں یہ عالم ہے. ہمارے ہاں آج بھی فرانس کی وہ چل رہی ہیں مصنوعات، لیکن پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرانس میں جس ٹیچر نے، جس بدبخت نے، جس منحوس انسان نے اس توہین رسالت کا ارتکاب کیا، پھر وہ آج چیچنیا کے ایک باشندہ اٹھانا، اس نے اس کو فاصلے جہنم فرانس میں کیا ہے. ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے اندر ایسی ابھی چنگاریاں موجود ہیں، اس راکھ میں راکھ ہے، مگر راکھ میں چھپی ہوئی دبی ہوئی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی وقت بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہیں. تو میں تو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ ہمارے نبی رحمت وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں، ان مضامین پہ آپ غور کرتے ہیں. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو آئین دیا، جو دستور دیا، جو حقوق دیے، ورنہ تو ماں بہن کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق اس کا تعین ہی نہیں تھا. شادی کے معاملات بھی طے نہیں تھے، رشتہ داروں کے معاملات طے نہیں تھے، اپنے مظلوم محروم طبقات کے ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. یہ سارا آئین جو دستور دیا ہے 1400 سال پہلے نبی رحمت نے، آج اقوام متحدہ کے چارٹر میں وہی باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم آپ کی مقدسات کا احترام کرتے ہیں. خدا را آپ نہیں مانتے نہ مانیے، مگر اس محسن انسانیت کو جو رحمت للعالمین ہے، جس نے انسان کو انسان بنایا، انسان کے حقوق بتائے، آدمی کو آدمیت کا اور احترام آدمیت کا درس دیا، ان کے بارے میں آپ ہماری دل آزاری نہ کیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت ہمارے نزدیک تو کائنات میں افضل ترین ہیں ہی، لیکن اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھیں، تھوڑا سا تجزیہ پڑھیں، ان لوگوں کا پڑھیں جو تمہارے. آپ ناظرین کو میسج بھی دے دیں، وقت ہمارے پاس اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین کو میسج بھی دیں کہ یہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے کیا کریں. میں کہتا ہوں جی، میں پورے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ سے میں مخاطب ہوں، پورے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، امت محمدیہ سے مخاطب ہوں. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو وہی شفاعت مصطفیٰ ہے. ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں آلودہ ہیں، تو ہمیں وابستہ ہونا ہے دامن مصطفیٰ سے. اور ہم ہر چیز اپنے باپ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، رحمت دو عالم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. دنیا بھی یہ سمجھ لے اور ہمارے مسلمان بھی اور ہماری آنے والی نسل بھی،
ہماری نجات، ہماری کامیابی، دنیا و آخرت کی فلاح، سرخروئی، سرفرازی اور سربلندی عشق مصطفیٰ میں مضمر ہے۔ اس کے علاوہ بس دو اشعار پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے اول، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کے لیے پیغام۔ ناظرین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آقا دو عالم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری انسانیت کو اس کا مقصد حیات عطا فرمایا، جس مقصد کو ہم تعلیمات نبویہ کی روشنی میں چل کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے محسن ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں۔ ہر انسانیت کے ہر طبقے کو، ہر گروہ کو آپ نے عزت بخشی، ان کو ایک تشخص فراہم فرمایا، اور آپ کا عزت، آپ کا احترام پوری انسانیت پہ لازم ہے۔ مذہب جو بھی ہے اس کے اندر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، آپ کا تقدس اپنا ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور یہ احترام صرف دنیاوی حیات تک نہیں۔ صحابہ کرام رضوان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ کے وصال پاک کے بعد بھی انہوں نے احترام رسول کے ایسے ایسے مناظر پیش کیے کہ تاریخ جن کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پوری انسانیت کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے، آپ کی جو پیغام ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح احترام آپ کا ہم پہ لازم ہے، کیونکہ اگر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہم نہیں کرتے، یا کوئی شخص احترام نہیں کرتا اور ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، تو اس سے وہ پورا نظام جو آپ لے کے آئے، رحمت کا نظام، ہدایت کا نظام، وہ سارا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی عزت، احترام، تقدس آپ کا قائم رہتا ہے، اس کو اسی طرح قائم رکھا جاتا ہے، تو پورا ایک رحمت کا، ہدایت کا نظام جو ہے وہ استوار رہے گا، اور انسانیت اپنی منزل پہ چلتی رہے گی اور اپنی منزل کو حاصل کرے گی۔ ناظرین محترم، ناموس رسالت کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور فرما دیا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ میری اتباع یہ ہے کہ میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، جو میرا رنگ ہے اپنے اوپر چڑھا لو، تو تب جا کر اللہ رب العزت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہاری فلاح کا رستہ ہوگا، بلکہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی اتباع جو ہے ان کی امتوں پر، اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ ان کی اتباع جو ہے ہم پر جو ہے اللہ رب العزت نے واجب فرما دی ہے، اور اتباع اسی کی ہوتی ہے جو معصوم ہوتا ہے۔ اگر معصوم نہ ہو تو پھر تو اتباع گناہوں میں بھی اتباع ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو گناہوں سے معصوم بنایا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو ان چنے ہوئے بندوں کی ناموس کی، عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنا جو ہے یہ ہم پر لازم ہے۔ کسی کی دل آزاری کے لیے یہ آج کل جو ایک حرکات ہو رہی ہے، یہ جو خاکے بنائے جا رہے ہیں،
اور یہ دوہرا معیار جیسے آپ صاحب نے فرمایا تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کی ناموس پر انگلی اٹھانا، گستاخی کرنا، آپ نے پڑھا ہے کہ سیدنا حمزہ کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، تو 2,500 کے قریب جتنے وہاں طلقاء تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابن خطل جہاں ملے اس کا سر قلم کر دو۔ اب ابن خطل وہ تھا کہ جو گستاخ رسول تھا، اس کے پاس 2 کنیزیں تھیں، وہ ہجویہ اشعار جو ہے وہ لکھتا اور وہ ان سے سنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنہوں نے تلوار اٹھائی، تلوار چلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تو معاف کر دیا، لیکن گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا۔ گستاخ رسول کی کہیں بھی معافی نہیں ہے، نہ یہاں ہے نہ آخرت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب فرمایا ہے، اپنا حبیب قرار دیا ہے، اور ان کے امتی بننے کے لیے انبیاء جو ہیں اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہمیں رحمت للعالمین محسن انسانیت پیغمبر عطا فرمایا ہے، اور اقبال نے ان کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق موجود ہے، محبت موجود ہے، تو ہم ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمیں اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی جہاں بات آئے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم یہاں آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ सिर्फ मक्स न्यूज पर।